جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو انہیں پروگرام کے اندر شامل کریں اور جو ان کے شرعی جوابات ہوں وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ تو یہ نیت بھی کر لیں کہ اول تاخیر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت سا علم حاصل ہوگا۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل۔ ماشاء اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بطور خاص ان ایام میں ہوتا ہے اور 11ویں شریف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ بطور خاص کسی بزرگ کی نسبت سے کسی جانور کو متعین کرنا، یہ فلاں بزرگ کی نسبت سے کر کے کوئی بکرا متعین کرنا، جانور متعین کرنا، اس طرح کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شرعی طور پر کیا کوئی مذائقہ ہے، اور یہ تعیین کے اندر کوئی کسی طرح کا مذائقہ ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر کیا اس کا جواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی جانور کو اس حوالے سے متعین کرنا کہ اس جانور کی جو قربانی ہوگی، اس قربانی کے کرنے پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملے گا، تو وہ ثواب فلاں شخص کو، فلاں ہستی کو پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کسی بزرگ یا اپنے فوت شدہ والدین یا فوت شدہ بھائی بہن یا شوہر یا اہلیہ، کسی کی طرف منسوب اس جانور کو کر دیا جائے کہ اس جانور کو جو ذبح کیا جائے گا تو اس کا ثواب فلاں کو پہنچے گا یا فلاں کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس تعیین میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا عمل کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایام قربانی میں ایک جانور ان کی طرف سے بھی قربان کیا کرتے تھے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اور ایک جانور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے، اور اس کا گوشت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچاتے تھے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو قربانی خاص مطلب وہ تو ایام قربانی میں، اور اس میں عام دنوں میں بھی جو کہیں اس کو بھی قربانی کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کرنا اسی طرح ہی ہوگا ایصال ثواب۔ اصل جو ان میں جو قدر مشترک جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جانور کسی شخص کے لیے یوں متعین کر دینا کہ یہ جانور فلاں کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا، اور اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرمایا کہ جو
قربانی پر قدرت نہیں پائیں گے۔ ٹھیک، تو یہاں پر یہ جو تین باتیں ذکر کی، ان میں یہ بات بالکل کامن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو جو ذبح فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو ذبح ہو ہی رہا ہے، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے کا مقصد یہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے جو معاملات فرمائے ہیں یہ مدینہ منورہ کی زندگی میں فرمائے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ کسی بھی جانور کی قربانی کا جو مقصد ہے کہ یہ جانور فلاں کی طرف سے قربان ہو رہا ہے، تو اس نسبت کرنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی مذائقہ نہیں ہے تو اب آ جائیں ہمارے دور کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ صرف اسی دور کا نہیں ہے، یہ اگر پیچھے جائیں صدیوں تو علماء اس بات کو اپنی کتابوں میں بیان کر آئے ہیں کہ جو بکریاں عمومی طور پہ یہ زیادہ اولیاء کرام کی نیاز، فاتحہ، ایصال ثواب کے لیے ان کو زیادہ ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر، جہاں یہ آیت کریمہ وما اہل بہ لغیر اللہ اس طرح کی آیات کی تفسیر میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لیے جو جانور خرید لیے جاتے ہیں اور ان جانور کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو ثواب ہوگا اس کا ثواب ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ جو گوشت ہوگا یہ مسلمان کھا لیں گے، ان کو کھلا دیا جائے گا، تو اس عمل کو فرمایا گیا کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کے تحت شامل داخل ہوتا ہی نہیں ہے جس آیت کریمہ کو لے کر عوام الناس میں ایک انتشار، اس کا غلط مفہوم بیان کر کے ایک انتشار پھیلایا جاتا ہے، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو یہ چار مقامات پہ یہ آیت کریمہ موجود ہے مختلف کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، تو جس سے یہ تاثر عوام میں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اب چونکہ آپ نے اس بکرے کو جب خریدا تو کسی نے پوچھا کیوں لے کر آئے، آپ نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے لیے لایا ہوں تو یہ غوث پاک کا بکرا ہے۔ اسی طرح کسی اور مقام پہ کچھ کھانا تیار کیا، یہ آج کھانے کے دیگ کس لیے ہے، تو بھئی یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز کی دیگ ہے، تو چونکہ اب آپ نے اس چیز پہ غیر اللہ کا نام لے لیا اور جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو اس طرح عوام کو یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، حالت کہ اس آیت کریمہ کی جملہ تفاسیر کو اگر کوئی دیکھ لے تو ان تفاسیر میں واضح طور پر وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جس جانور کو وقت ذبح، عند الذبح، وقت الذبح، اس طرح کے الفاظ واضح طور پہ مفسرین نے لکھے ہیں کہ جس جانور کو وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو اب اس کو اس غیر اللہ کے نام کو پکار کے چھری پھیری گئی ہو تو وہ جانور حرام ہے، وہ جانور۔ اب ہم جو قربانی کے لیے جانور لے کر آتے ہیں بالکل متعین ہوتا ہے کہ یہ جو گائے ہے، یہ جو بڑا جانور ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ ان 7 افراد کا ہے، بالکل تعین ہوتی ہے۔ یہ جو بکرا ہے، ہو چھوٹا بکرا ہے، کہا جاتا ہے یہ ابو کی طرف سے، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ تعین ہوتی ہے، اور ابو بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ میرے طرف سے قربان ہونے والا بکرا ہے، تو گویا کہ ہر آدمی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس جانور کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، لیکن وقت ذبح نہ وہ اپنے ابو کا نام لیتا ہے مرحوم، نہ غوث پاک کا نام لے گا۔ جب 11ویں شریف میں جو بکرا ذبح ہوگا تو اس ذبح کے وقت آپ کسی بھی ذبح کرنے والے سے نہیں سنیں گے کہ وہ کہے بسم عبد القادر جیلانی، وہ یہی کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو حرمت ہے جانوروں کے حرام ہونے میں وہ اس وقت ہے کہ وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی کا نام
لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اگرچہ کوئی وقت ذبح حضور کے نام پہ جانور ذبح کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ اور ایسا میں سمجھتا ہوں کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کرے گا ایسا، بالکل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بالکل واضح ہے کہ یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اتنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو سمجھ دی ہے کہ وقت ذبح اللہ تعالی ہی کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ اگر جب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے نا اس موقع پہ ذبح کرنے والا تو ایک ہی شخص ہے جس نے چھری پھینی ہے، بالکل آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کی آوازیں اطراف میں جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی زبان پہ بھی یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جو جانور چاہے وہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو اگر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہی ذبح ہوگا۔ ذبح ہونے کے بعد اب لازمی بات ہے اس کا جو گوشت ہوگا یا تو وہ تقسیم کیا جائے گا یا اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کا اہتمام اس کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو اب اس پر جو مسلمان جن کو گوشت پہنچا جن کو کھانا پہنچا تو یہ جو نیک اعمال ہوئے تو کسی کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، تو اب یہ جو نیک اعمال ہوئے ان پر جو ثواب پہنچے گا اب یہ اس شخص کی نیت یہ ہے کہ یہ ثواب میں اپنے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو ایصال ثواب حق ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، ذبح ہونے سے پہلے ذبح ہونے کے بعد اس پر کسی بزرگ کی یا کسی بھی شخص کی اگر اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس سے وہ جانور یا وہ کھانے کی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ تو لہذا جو افراد وما اہل بہ لغیر اللہ اس آیت کریمہ سے بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے حرام ہونے پر استدلال کرتے ہیں ان کا یہ استدلال قطعاً غلط ہے۔ مفسرین نے واضح طور پہ اس آیت کریمہ کو ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام لینے کے ساتھ مقید کیا ہے، تو اسی وقت وہ حرام یہ نہیں کہ عام کسی طور پر بھی کسی کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، ورنہ تو شفیق صاحب قرآن پاک میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، بالکل تو اللہ کی جب مسجدیں ہیں لیکن ہم مسجدوں میں نام دیکھتے ہیں مسجد صدیق اکبر، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد غوث اعظم، تو اب یہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن ان مساجد میں آگے کسی صحابیہ جیسے مسجد عائشہ ہو گیا، مسجد فاطمہ، مسجد لوگ اپنے مرحوم والدین کے نام پہ والدین کے نام پر بھی مسجد بنا کر اپنے والدین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسجد اللہ کی ہیں، مسجدوں میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی، لیکن جو مسجد کے ساتھ جو نام آیا نام غیر اللہ کا ہے۔ کوئی مسجد ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے اللہ والی مسجد، کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی مسجدیں نام بھی اللہ کا ہی ہے مسجد پہ، لیکن اکثر و بیشتر مساجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور وہ نام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس نے بھی مسجد بنائی ہوتی ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس مسجد کو جو میں نے بنایا ہے اس کا ثواب بالخصوص فلاں ہستی کو پہنچے۔ تو جس طرح مساجد اللہ کی ہیں، نام مسجدوں پر اللہ کے پیاروں کا آتا ہے، وہ مسجدیں بنانا ناجائز نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے جو جانور ہم خریدیں گے وقت ذبح نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، اور اس کو ذبح ہونے کے بعد ایصال ثواب کے طور پہ نام اگر کسی بزرگ کا آ جاتا ہے تو یہ جانور بھی حرام نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود مکانوں کی، گھروں کی، گاڑیوں کی یہ نسبت جس کی بظاہر جس کو اللہ نے ملکیت دنیا میں دی ہے اس کی طرف یہ کی جاتی ہے، تو یہ اس میں کوئی کسی طرح کا مضاحکہ اور حرج والی بات نہیں ہے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ فرض نماز کی آخری رکعت میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے ہوئے اور امام صاحب نے السلام علیکم کہا، اور جو ایک دوسرا نماز میں شامل ہونے شخص آیا، امام صاحب نے السلام علیکم کہا اور اس نے رکعت باندھی، تو کیا وہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ وضاحت فرما دیں۔ بہت اہم مسئلہ پوچھنا آپ نے پوچھا ہے، اور کئی لوگ اس میں غلطی ہی کھا جاتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا اسی کو ہی کنٹینیو کریں اور اس کا جواب ارشاد۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہر مقتدی کوشش کرتا ہے کہ میں جماعت حاصل کر لوں، رکعت بھی حاصل کر لوں۔ اب امام صاحب جب اتحیات میں بیٹھے ہیں اور اس کو اطلاع ہے کہ کافی دیر ہو گئی، اتحیات بھی پڑھ لی ہوگی، درود شریف بھی پڑھ لیا ہوگا، تو اب یہ آتے ہیں اور مقتدی صاحب جب نیت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر صف میں، اور نیت کر کے اب وہ اللہ اکبر کہہ کر
تکبیر تحریمہ کہہ کے اب دوسری تکبیر کہہ کر وہ بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ مقتدی اگر امام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کے سلام کے الفاظ شروع کرنے سے پہلے اگر یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر تکبیر کہہ کر یہ بیٹھ گیا، اس کے گھٹنے زمین پہ لگ گئے، یہ بیٹھ گیا، تو اس کو رکعت مل گئی۔ اب اس کے بیٹھنے کے فوراً بعد بھلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، بھلے ابھی اتحیات اس نے شروع کی ہے یا شروع کی یا شروع بھی نہیں کر پایا لیکن بیٹھ گیا، تو اس کو وہ رکعت مل گئی، یعنی جماعت مل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تحیات مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہو اور اپنی بقیہ 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جو بھی نماز فجر ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے، تو بقیہ رکعتوں کو مکمل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے تکبیر تحریمہ ابھی وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر یا کہہ چکا ہے اللہ اکبر، اب وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ایک سلام بھی اگر امام صاحب نے شروع کر دیا السلام علیکم، اور اب یہ بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے سلام کے الفاظ شروع ہو گئے، تو امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور اقتدا کا مطلب ہوتا ہے اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ جوڑنا۔ جب امام صاحب نے سلام پھیر لیا، پہلا سلام پھیرنے سے ہی امام صاحب نماز سے نکل چکے ہوتے ہیں، اگرچہ دوسرا سلام بھی پھیرنا ان پر واجب ہوتا ہے، لیکن جو مقتدی ہے اس مقتدی کو جماعت نہیں ملی، کیونکہ اس کے بیٹھنے سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے۔ تو اقتدا کے لیے مشارکت، شریک ہونا ضروری ہے، کچھ بھی دیر کے لیے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی امام اور مقتدی کسی عمل میں شریک ہو جائیں۔ تو اب چونکہ امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو مقتدی اگر بیٹھ جاتا ہے تو گویا یہ امام کے اس نماز والے عمل میں شریک ہو گیا، جب شریک ہو گیا یہ مقتدی بن گیا، اس کو جماعت مل گئی۔ اب یہ بقیہ رکعتیں پوری کرے گا، لیکن اس کے بیٹھنے سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اس کو جماعت نہیں ملی۔ حالانکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو امام کے ساتھ نماز کے اٹیچ کر رہا ہوں، تو یہ اکیلے پڑھنے کی تو نیت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب امام کی نماز انہیں نہیں ملی تو انہوں نے جو نیت کی تھی وہ امام کے ساتھ پڑھنے کی وہ بھی گئی تھی، وہ بھی شروع نہیں ہوئی۔ تو اب ایسے مقتدی کو چاہیے کہ اب نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے، یعنی تکبیر تحریمہ اور نئی نیت کے ساتھ کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت نکل گئی، تو اب یہ اکیلے نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ اب یہ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تکبیر وغیرہ کچھ شمار نہیں کی وہ جائے جو گی؟ پہلے تکبیر اس نے کہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یا تکبیر پہلے کہہ لی تھی لیکن بیٹھا نہیں تھا، تو اس کی وہ چونکہ اس کی نیت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، جماعت تو مکمل ہو گئی، ابتدا نہیں تو ملی، اس نے اپنی نماز کو ہی ایک ایسے شخص کی نماز کے ساتھ جوڑنا چاہا جو نماز سے باہر ہو، فارغ ہو چکے ہیں، باہر ہو چکے ہیں، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اب ان کو نئے سرے سے بھی نماز کا آغاز کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی اس طرح کی مدنی چینل کے ناظرین، جو افراد امام صاحب جب رکوع میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کچھ ایسے ہیں جو غلطی کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے جمیل صاحب جو غلطی کی وجہ سے جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو بھی شاید ترک کر بیٹھتے ہوں گے، تو ایسے موقع پہ حالانکہ ان کو اطمینان سے پہلے کھڑے تکبیر تحریمہ اور پھر رکوع کی تکبیر جو کہ سنت ہے کہتے ہوئے شامل ہو جائیں، تو بھلے اگر رکوع میں تسبیح انہوں نے پوری نہ پڑھی، اگر امام سے شریک ہو گئے تو نماز ان کی جماعت اور رکعت وہ مل جائے گی اس کو۔ امام صاحب رکوع میں ہیں اور رکوع کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کی ادنا تعریف ہے جو فرض بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کمر کا سیدھا ہونا یہ سنت ہے۔ تو اب اگر کوئی مقتدی اس حالت میں آیا ہے کہ امام صاحب رکوع کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے تسبیحات کمپلیٹ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مقتدی تکبیر تحریمہ یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اگر نہ بھی اٹھائے تو اب یہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اب دوسری تکبیر کہنا رکوع میں جانے کے لیے سنت ہے۔ اب بالفرض اگر اس نے یہ کہی یا نہیں کہی، لیکن تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی، اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے یہ رکوع میں آیا اور اس کے ہاتھ بھی گھٹنوں پر آ گئے جھکنے کی صورت میں، اور امام صاحب بھی ابھی رکوع کی حد میں، رکوع کی تعریف میں موجود ہیں، تو اس کو رکعت مل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ یہ جھکنا چاہ رہا ہے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، اب اگر امام صاحب رکوع کی حد سے نکل چکے ہیں، یعنی اب اگرچہ کمر میں خم ہے لیکن ان کے ہاتھ
اگر جھکائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اس پوزیشن میں اگر یہ رکوع میں شامل ہو گیا مقتدی تو اس کو رکوع نہیں ملا۔ اور احادیث کریمہ میں بھی ہے کہ جب کسی امام کو رکوع میں پاؤ تو تم بھی رکوع کر لو، جب رکوع کر لیا امام کے ساتھ تو اس کو رکعت شمار کرو، اور جب امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو امام کے ساتھ سجدہ کر لو، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو۔ تو اس فرمان عالی شان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر رکوع پا لیا تو رکعت مل جائے گی، اور اگر رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملے گی۔ بالفرض اگر امام صاحب رکوع میں ہم پہنچے، امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ چکے ہیں، اب ایک تعداد ہے شفیق صاحب جو دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب سجدہ کر لیں ایک، پھر دوسرا کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ اٹھیں گے تو پھر میں نماز میں شامل ہوں گا، یا امام صاحب اب دوسری رکعت ہے تو جب یہ اتحیات میں بیٹھیں گے تو میں اہتمام سے پھر اتحیات میں بیٹھوں گا۔ تو جتنی دیر لوگ رکوع آگے سجدہ کر رہے ہیں اتنی دیر تک یہ شخص اگر کھڑا ہوا ہے تو اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، اور ایسے موقع پہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ برابر والا نماز شروع کر چکا ہوتا ہے مقتدی، اور یہ کھڑا ہوا ہے، قطع صف کا اب یہ قطع صف کا سبب بھی بن رہا ہے۔ تو احادیث کریمہ میں ترغیب جو یہ ہے کہ اگر رکوع میں پاؤ امام کو تو اس رکوع کو رکعت شامل کر لو، رکعت شمار کرو، اور اگر سجدے میں پاؤ تو اس سجدے کو رکعت شمار نہ کرو، لیکن شامل ہو جاؤ، لیکن شامل ہونا ہے۔ اب بلا وجہ کھڑے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اور یہ بلا وجہ ہی کھڑا ہے، نہ کوئی اس کو عذر ہے، نہ کوئی اس کے پاس کوئی ایسی ضرورت ہے کہ کس کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، کبھی آستین اوپر چڑھی ہیں تو آستین نیچے کر لی جائے، کوئی ایسی صورت کہ جو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ اہتمام کر لے، یہ نہیں کرتے، یہ سب بالکل ریڈی ہے، لیکن صرف سستی کی وجہ سے سجدے میں نہیں جا رہا۔ تو یہ غفلت والی بات ہے، سجدہ ادا کر لیں نماز میں شامل ہو کر، اگرچہ وہ رکعت میں شمار نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ وقت جو نماز کے اندر ہوگا، لوگوں کے ساتھ سجدے کے ساتھ آپ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور پہلے والی سنتیں رہ جائیں تو نماز پہلے والی سنتیں ہیں فرض ادا کرنے کے بعد پہلے وہ پڑھنی ہوں گی، یا دو سنتیں ادا کرنے کے بعد آخر میں سنتیں پڑھنی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، مزید میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو 11ویں شب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسماء مبارکہ کے نام کھجور پر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، کیا یہ کھجوریں پورا سال بندہ کھا سکتا ہے؟ یعنی اتنی تعداد میں پڑھ لے کے کئی مرتبہ 11 کھجوروں پر الگ الگ سے پڑھتا جائے اور یہ کئی کھجوریں ہو جائیں تو کیا یہ سال بھر کھا سکتا ہے؟ اس معاملے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ پورے سال اور یومیہ حساب سے لگائیں گے تو پتہ نہیں کتنی کھجوریں یہ لیں گے اور اپنے پاس اسٹاک بھی کریں گے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کھجوروں کا جو ایک عمل ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ کرنا، اور یہ جو منسوب ہے اور اس کی یہ برکات بھی ملیں گی، اور یہ جو بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، وظائف میں اگر کوئی حد بندی ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ نے اس وقت کرنی ہے، یا کھجوروں پہ دم کر کے آپ نے اسی رات کھا لینی ہے یا اسی دن میں کھا لینی ہے، تو جو خاص برکات یا اس کے فوائد ہوتے ہیں وہ ان شرائط کے ساتھ ہی مقید ہیں۔ تو اگر یہ کھجوریں کھانے کا جو عمل ہے وہ رات میں ہی ہے یا اگلے دن یعنی 11 تاریخ کے اندر اندر ہی کھانے کا اگر قید ہے تو اس کو اسی کے اندر کھا لیں تاکہ اس کا جو خاص تاثیر ہے وہ آپ کو حاصل ہو۔ باقی یہ کہ اگر آپ نے اس وقت میں نہیں کھائی، آپ بعد میں بھی کھانا چاہتے ہیں اور ایک دم کیا ہوا ہوگا، تو کم از کم یہ کہ یہ عام کھجوروں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ اس پہ اسماء گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑھے گئے ہیں، تو ایک برکت اس کے اندر بھی آ گئی، تو یہ برکت آپ بعد کے لیے بھی سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو خاص تاثیر اگر رات میں کھانے کی ہے یا دن میں کھانے کی ہے تو وہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کافی سوالات میسیج کے ذریعے بھی آئے ہیں اور ان کو بھی شامل کرنا میں چاہوں گا، کچھ مختصر ہم جواب کرتے جائیں۔ سری نمازوں میں مقتدی ثنا کب تک پڑھ سکتا ہے؟ سری نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر کی نماز، اس میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں امام صاحب اگر رکوع میں جب تک نہیں جا رہے تو مقتدی پہلی رکعت کے قیام میں ثنا پڑھ سکتا ہے۔ اور عام جو جہری نمازیں ہیں اس میں جب امام صاحب قرات شروع کر دیں
تو قرات شروع کرنے سے پہلے تک جو وہ ثنا آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ثنا پڑھ سکتے ہیں. جب انہوں نے قرات شروع کر دی تو اب حکم یہ ہے کہ تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں. ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ دوپٹہ وغیرہ اگر باریک ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا فولڈ کر کے اس کی تہہ بنا کے اس طرح نماز اس کو پڑھ لیں؟ اب اگر دوپٹہ بہت زیادہ باریک ہے تو اس کو ڈبل کرنا ممکن ہے تو ڈبل کیا جائے گا. اس کے اوپر ایک اور دوپٹہ یا چادر لینے کی صورت بنتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے بالوں کو بھی چھپانا ہے اور اپنے گلے کو بھی گدی کو بھی چھپانا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے اندر اگر یہ کھلا ہوگا تو اب اس صورت میں یا بال ہیں اگر چوتھائی حصے کے بال سر کے ظاہر ہوں تو اگر نماز شروع ہی اس حالت میں کی ہے کہ باریک دوپٹے کی وجہ سے وہ بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. اور اگر دوران نماز چوتھائی حصہ سر کا اگر وہ کھل جاتا ہے دوپٹہ لوز ہونے کی وجہ سے یا اسکارف لوز ہونے کی وجہ سے چوتھائی حصے کی مقدار اگر کسی عورت کے نماز کی حالت میں سر کھل گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے 3 تسبیح کی مقدار یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا ٹائم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں لگا ہے اس ٹائم سے پہلے اس نے اپنے دوپٹے کو یا اسکارف کو صحیح کر لیا تو نماز جاری رہے گی صحیح ہو جائے گی. اور اگر 3 تسبیحات کی مقدار گزر گئی یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور چوتھائی سر کھلا ہوا تھا اس کا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک. اور یہ ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنازہ گاہ ہے عام طور پہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو بچے وہاں کھیلتے بھی ہیں تو اس کو کیا آپ کہیں گے؟ یہ بعض اوقات تو لوگ ہوتے ہیں کہ بیسک ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ہے اس میں کوئی ایک جگہ بنا لی کہ یہ عیدگاہ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے عیدگاہ گراؤنڈ ہے یہ جنازہ گاہ کہہ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اب یہ ہے کہ وہ اس کی اصل وجہ کس لیے ہے تو اگر اس کو باقاعدہ گورنمنٹ سے نماز جنازہ کے حوالے سے خاص کیا گیا ہے یا وقف جنازہ کا وقف وہ جنازے کی جگہ کسی نے خرید کے وقف کر دی ہے اب وہاں پہ کھیل کود تماشوں کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. مزید سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے وضو کرتے ہوئے انگوٹھے چومنے سے وضو کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے انگوٹھے چومنے سے چلیں ٹھیک ہے. مزید میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف ہم لوگ کرتے ہیں غوث پاک پیدا ہوئے تھے ماہ رمضان کے پہلے دن اسی طرح ہم نے سنا ہے 11ویں کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی جو ہے جانور اگر بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں 11ویں پڑھائیں جی تو اس کی تفسیر کا ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ کیا تھا کیا قصہ تھا. پلیز برائے مہربانی یہ پورا قصہ پورا ماجرا 11ویں کا طریقہ کار یہ پلیز ہمیں رہنمائی فرما دیں. چلیں جی. بہت تفصیلی سوال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہمیں بتا دیں 11ویں شریف کے حوالے سے. انہوں نے ولادت کے حوالے سے تو کہا کہ یکم رمضان المبارک ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو اس میں بڑے وصال شریف آپ کا اور آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ 11 ربیع الثانی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور یہ ہے کہ اس دن آپ کا وصال ہوا تھا تو اس حوالے سے پھر ایصال ثواب کے طور پہ 11ویں شریف کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. اور بزرگان دین کا جس دن انتقال ہو وہ دن بالخصوص ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. تو اس بنا پر 11 ربیع الثانی کو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایصال ثواب کے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں. کوئی تلاوت قرآن کر کے کوئی محفل سجا کر کوئی لنگر کر کے تو ہر مسلمان اپنے حسب استطاعت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی صورت بناتا ہے. تو 11 ربیع الثانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11ویں شب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے حوالے سے میلاد شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سلسلہ آپ کا ماہانہ تھا تو یہ سلسلہ پھر آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے جو عاشقان ہیں آپ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھا. تو اب یہ بھی اتفاق ہے کہ 12ویں شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں بھی تشریف لے آتی ہے. کیا بات ہے. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی.
میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو بہرحال اصال ثواب ہے۔ لیکن یہ جمیل صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو 11ویں کے اس نسبت سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے یا کسی اور وجہ سے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال 11ویں کا باقاعدہ اہتمام بھی کرتے ہیں، بڑی 11ویں کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور اچھی نیاز کا سلسلہ جانور باقاعدہ اس نیت سے پالتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اصال ثواب کی صورتیں ہیں، اور اصال ثواب جس طرح آپ نماز پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں، روزہ رکھ کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، حج عمرہ کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تو اسی طرح جو آپ نیاز کا اہتمام کریں گے، غریب غربا میں جو لنگر تقسیم ہوگا، اور یہ ایسا لنگر ہے کہ جس میں امیر غریب سب ہی شریک ہو سکتے ہیں اور سب اس کی برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو اس طرح کھانے پینے کا جو اہتمام کیا جائے گا، یقیناً حسن نیت کے ساتھ کیا جانے والا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اس کا جو ثواب ملے گا، سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جو طریقہ کار ہے جی بالکل، آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ثواب پہنچاتے پھر خاص جس کا ایونٹ ہوتا ہے، تو بالخصوص 11ویں شریف میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اپنے سلسلے کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے جو مرحومین ہوتے ہیں، آس پڑوس میں جو شرکا ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مرحومین کے نام پیش کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی ثواب پہنچا دیں، تو یوں بالجملہ تمام مسلمانوں تک ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ ایصال ثواب ایسا پیارا عمل ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ عمل کرے، عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب دوسرے کو پہنچائے، تو جتنا ثواب اس عمل پہ عمل کرنے والے کو ملے گا، اتنا ثواب ہر ایک اس مسلمان کو جس کو اتنے ثواب پہنچانا چاہا ہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا ثواب اس کو بھی پہنچے، وہ پورا ثواب سب کو پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ثواب ان لوگوں میں تقسیم ہو کر بٹے گا، سب کو پورا اور ان کی تعداد کے برابر اس کو کیا بات۔ پھر دوسرا ہے کہ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک خیر خواہی کا نام ہے، تو خود ایصال ثواب کرنا بھی ایک نیک عمل ہے، تو اس طرح جو ایصال ثواب باقاعدگی سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مرحومین کی بھی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو گناہوں کے ساتھ تو قبر میں جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی دعائیں مغفرت، مسلمانوں کی طرف سے ملنے والے ایصال ثواب، ان کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں اس طرح بھی مضمون موجود ہے کہ جب کوئی شخص بروز قیامت اٹھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ میرے اتنے بڑے بڑے جو گناہ تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو وہ کہاں گئے؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیرے پیچھے جو تو نے اولاد چھوڑی تھی وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے، تو ان کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے تیرے گناہ بخشے گئے۔ اور یہ بڑی بڑی نیکیاں بھی پہاڑوں کی مثل اس کے نامہ اعمال میں، جو اس نے جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ میں نے یہ کی ہی نہیں ہے، تو وہ اجر و ثواب بھی اس کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے کا کوئی خرچ نہیں ہے، اور اس نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو ثواب ہے فلاں فلاں کو بھی پہنچا دے۔ تو یوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ گویا ایصال ثواب کر کے اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا بھی بھلا ہو رہا ہے۔ اور جب ہم کسی کو کچھ تحفہ دیتے ہیں تو اس تحفے کا شفیق بھائی جس کو تحفہ دیا جاتا ہے اس کی طرف سے کوئی جواب بھی آتا ہے۔ تو اب جب ہم بزرگان دین کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ جب ان کے نامہ اعمال میں ہماری طرف سے ایک ثواب پہنچے گا اور بتایا جائے گا فلاں فلاں شخص نے آپ کے لیے مثال کے طور پہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کو اس کا ثواب پہنچایا، جو بھی اس ثواب کی حیثیت وہاں پہ ظاہر ہوگی، تو ان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ بھی ایصال ثواب کرنے والے کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوگی، اور وہ اللہ تعالی کی جناب سے اس کا جو نعم البدل ہوگا اس کا کیا بات ہے سبحان اللہ۔ وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں انگوٹھے چومنا بعض لوگ کرتے ہیں، اور بالخصوص جیسے مسا کرنا ہوتا ہے تو وہ پانی ہاتھ گیلا کر کے اس کو چوم کے پھر آگے مسا کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں کوئی؟ تو ہمارے بچے نے جو سوال کیا ہے وہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹنے والی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھے چومنے کے لیے
یعنی جو عام طور پہ لوگ جو سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت چومنا ایک بے معنی سی صورت ہے. ٹھیک ہے. ابھی اگر اذان ہو رہی ہے اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ سنا ہے، یا ویسے ہی کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وضو کرتے ہوئے اگر کلمہ شریف پڑھ رہا ہے تو اس موقع پہ اگر وہ چوم لیتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں. باقی رہا یہ کہ انگوٹھے چومنے سے اب یہ ہاتھ مطلب وہ مسح کے حوالے سے اس سے مسح نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے. مسح کے حوالے سے یہ تر ہیں، ہتھیلیاں تر ہیں، اتنی تری موجود ہوتی ہے کہ ہم اگر سر پہ اس کو پھیر دیں تو سر کا کم از کم چوتھائی حصہ تر ہو جاتا ہے. مسح کے لیے اتنی تری تو موجود ہوتی ہی ہے، تو مسح میں انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ظہر کی سنتیں رہ گئیں تو پہلے 2 رکعتیں ادا کریں گے یا 4 رکعتیں ادا کریں گے؟ ظہر کی اگر سنتیں کسی کی رہ گئیں، جماعت میں شامل ہو گیا تو اب وہ جماعت ادا ہونے کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھے گا، اس کے بعد پھر جو فوت شدہ 4 سنتیں ہیں وہ پھر 4 سنتیں بعد میں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور ایسی عادت بھی بالکل نہیں بنانی چاہیے کہ روزانہ کی روٹین یہی بنا لیں کہ اس کے بعد ہی اس کو پڑھیں گے. یہ سنت موقدہ ہیں اور قبلیہ سنت موقدہ ہیں، ان کو پہلے ہی پڑھا جائے، اور اگر کبھی رہ جاتی ہیں تو پھر یہ جو ترتیب بیان کی ہے. جمعۃ المبارک کے اندر اگر پہلی 4 سنتیں رہتی ہیں تو ان کی پھر کیا کریں گے؟ جمعۃ المبارک میں بھی جو 4 سنتیں پہلی اگر کسی کی رہ گئیں، خطبہ شروع ہو گیا تو اب اس کو حکم ہے کہ خطبہ سنیں، سنتیں شروع نہ کریں. اب اس کو جو ادا کرنا ہے، امام صاحب سلام پھیریں گے، 2 رکعت جمعے کی ادا کریں گے، تو اب یہ اس کے بعد 4 رکعت سنت بعدیہ پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھیں. ٹھیک. اس کے بعد اب یہ 4 رکعت سنت جو پہلے چھٹی تھی وہ ادا کریں. صحیح. چاہے تو نفل پہلے پڑھ لیں یا نفل بعد میں پڑھ لیں، لیکن جو بعد والی سنتیں موقدہ ہیں تو ان کو پہلے پڑھے گا، جو سنتیں موقدہ پہلے کی رہ گئیں ان کو پھر بعد میں پڑھے گا. ان کو پھر بعد میں. مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے